میرے لیے اعزاز بھی ہے اور سعادت بھی کہ آج ماسہرہ میں میں اہل ہزارہ کے اس بڑے اجتماع سے ایک بار پھر مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ سرزمین اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اس سرزمین نے ہمیشہ حق کے پرچم کو سربلند رکھا ہے اور شہدائے بالا کوٹ اس سرزمین کی قربانیوں کی تاریخ کی شاہد عدل ہے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کی آواز ہے، آپ کے حقوق کی آواز ہے۔ پاکستان میں اسلام کی سربلندی، انسانی حقوق کا تحفظ اور خوشحال معیشت، یہ ہمارا بنیادی ہدف رہا ہے۔ یہ ہمارے منشور کی اساس رہا ہے، اور آج جب اس ملک میں سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، سیاسی افراتفری ملک میں پیدا کی گئی، اور پھر جب 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی، اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا۔ پاکستان پوری دنیا میں نہیں، اس خطے میں بھی ڈوب گیا۔ معیشت کی کشتی غرقاب ہونے لگی، اور پھر پاکستان کو بچانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن ہم ایک بڑے بحران سے نکلے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام، اور پھر آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا۔ ہماری دفاعی قوت پاکستان کی تاریخ میں منقسم نظر آئی۔ آج ہم اس بحران سے بھی نکل چکے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے در حقیقت ریاست پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی جنگ لڑی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے اس جعلی اقتدار کا بھی خاتمہ کیا، اور پاکستان کو معاشی بنیاد پر بھی ایک کامیاب سفر پر روانہ کر دیا۔ وہ پاکستان جو آئی ایم ایف میں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، اور ممکن تھا کہ عنقریب
آپ کو دنیا میں مالیاتی لحاظ سے بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا، دیوالیہ قرار دے دیا جاتا، نہ کوئی ملک آپ کو قرضہ دیتا، نہ آپ کو کوئی امداد دیتا، اور افریقہ کے ایک گئے گزرے صحرائی ملک کی طرح پاکستان کی حیثیت بن جاتی۔ لیکن آج ان 6 مہینوں میں، گزشتہ 6 مہینوں میں، پاکستان گرے لسٹ سے واپس بین الاقوامی اداروں نے اس کو وائٹ لسٹ پہ تبدیل کر دیا۔ ہماری حالت بہتری کی طرف دنیا نے تسلیم کی ہے، اور ظاہر ہے ملک دلدل میں تھا۔ دلدل سے نکلنا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے روپے کی قیمت 250 کے قریب پہنچ گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں، آج وہ واپس آ رہی ہے۔ سرمایہ کاری کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست تھا اور ہے۔ مسلم دنیا میں سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے۔ ہم نے اپنے دونوں دوستوں کے اعتماد کو ختم کیا۔ آج ہم ایک کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں اور ہم دوسرے کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ لیکن ہمیں یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ آپ نے دیکھا، آپ ہی تو راستہ ہیں، ہزارہ ہی تو راستہ ہے اس عظیم شاہراہ کا، جس کو ہم شاہراہ ریشم کہا کرتے تھے، اور آج ہم اس کو سی پیک کہہ رہے ہیں، ایک بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جس کے لیے ہم نے 20 سال محنت کی، اور جب ہم قریب پہنچ گئے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا آغاز ہو، جب 2014 میں چین کا صدر ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا تھا، تو اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دے کر انہوں نے چین کے صدر کا راستہ روکا اور پاکستان کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری کو مؤخر کر دیا۔ آج انہوں نے لانگ مارچ کے فیصلے کیے۔ کیا لانگ مارچ ہے؟ روزانہ 1 فرلانگ چلتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں لانگ مارچ کا۔ فرلانگ مارچ ہے، ابھی میرے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لنگڑا مارچ۔ اب آپ بتائیں، آگے ہو رہے ہیں تو پیچھے ہو رہے ہیں، تو آ رہے ہیں تو پھر نہیں آ رہے، اور جو ہی سعودی عرب کے ولی عہد نے 21 نومبر کو اسلام آباد اترنے کا اعلان کیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم 21 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ کیا کیا نقصانات انہوں نے پاکستان کو نہیں پہنچائے؟ کون سا موقع ہے جب اس وطن عزیز پر ان کو ضرب لگانے کا موقع ملا اور انہوں نے نہیں لگایا؟ اعتراض کرتے ہو پی ڈی ایم کی حکومت پہ، بالکل آپ کو حق ہے۔ اگر ہماری کمزوری ہے اس کو اجاگر کرنے میں ہم شکریہ ادا کریں گے، لیکن مہربانی کرو ایک درخواست ہماری سن لو کہ اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو لوگوں کے سامنے بیان کر لو ذرا۔ کسی ایک تقریر میں اپنی گزشتہ 3.5 سالہ حکومت کی ایک کارکردگی تو دنیا کو دو۔ تم نے پوری دنیا کی جتنی پاکستان میں میگا پروجیکٹس تھے، بڑی بڑی سرمایہ کاریاں تھی، ان سب کو فریز کیا ہے یا نہیں کیا؟
تم تو پاکستان کے کاروبار کو ہمارے گلی کوچے کے کاروبار پر لے آئے، مائکرو لیول کا کاروبار۔ مائکرو لیول میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بازار کے اندر جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں، اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو مائکرو لیول کا کاروبار کہتے ہیں۔ مرغیوں کا کاروبار، انڈے کا کاروبار، کھرکے کا کاروبار، کٹے کا کاروبار۔ آپ تو ملک کو اس معیشت پہ لے آئے تھے۔ تم نے تو دنیا کو فارغ کر دیا تھا، ہمیں پوری دنیا سے کاٹ دیا تھا آپ نے۔ میرے محترم دوستو، میں نے خود ان کے ایک انتہائی قریب ترین اور وفادار، جو ان کی کرتوتوں سے باغی ہو گیا تھا، میری کوئی ملاقات اس سے نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو جب ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے سنا کہ فضل الرحمان سے تو میری کوئی ملاقات نہیں ہے، اور جب وہ اس کو بیرونی ایجنٹ کہتا ہے تو مجھے اس سے بھی اختلاف تھا، لیکن آج سوچتا ہوں کہ ملک کو اس قدر گرانا یہ بیرونی ایجنڈے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ تمہارے لوگوں نے بات کی ہے، شہید شاہد من اہل، تمہارے گھر سے تمہارے اوپر شہادتیں آئی ہے۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ آیا اور تم نے بیرونی امداد کو چھپایا، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا، کسی دوسری پارٹی نے آپ پر الزام نہیں لگایا، آپ کی پارٹی کے اندر سے تمہارے ایک بانی رکن نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس چوری ہوا ہے، اور آپ کے اپنے لوگ الیکشن کمیشن میں گئے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ چور ہیں۔ ہم نے نہیں کہا، ایک ادارے نے کہا آپ چور ہیں۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ صرف ایک بات، اپنے مخالف کو چور 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 کہتے رہو، اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ دوسروں کی مخالفت پر سیاست کی عمارتیں کھڑی نہیں ہوتی۔ اپنی بنیاد بتاؤ کیا ہے؟ کیا ثابت نہیں ہوا کہ تم نے اسرائیل سے مدد لی ہے؟ کیا سامنے نہیں آیا ریکارڈ کے اوپر ہوا کہ انڈیا سے مدد لی ہے؟ اور انڈیا میں ایک تجزیہ نگار خود اعتراف کرتا ہے ٹی وی پر کہ ہم نے آپ کی مدد کی عمران خان، ہم نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا کیا چھپاؤ گے تم لوگوں سے؟ اگر ہماری بات کوئی نہیں مان رہا تھا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا دعویٰ مقبول نہیں ہے، چونکہ مقبول نہیں اس لیے ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے امانت سمجھی یہ بات کہ جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ قوم کی امانت ہے، ہر حالت میں قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے اقتدار کے مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے دولت اور مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے حقائق کو دیکھا اور حقائق قوم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ گلی گلی ہمارے اس حقائق کو تسلیم کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ ایک پارٹی اب اس کو نہیں سدھار سکتی، معیشت کو بہتر نہیں کر سکتی۔ میں ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ پاکستان میں قومی حکومت ہی تو موجود ہے۔ ملک کے اندر آج ایک قومی حکومت ہے، سب اکٹھے ہیں، نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف، منشور ایک دوسرے سے جدا،
لیکن ملک ایک ہے، اس پر ہم متفق۔ معیشت ہمارا مسئلہ ہے، غریب ہمارا مسئلہ ہے، اس پر ہم متفق۔ لہذا اس قومی حکومت میں اگر نہیں ہے کوئی تو وہ ایک ہی نہیں ہے جو اس سارے گند کا ذمہ دار ہے، جو اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ایک عمارت کی تخریب کرنے والا، اس کو عمارت کی تعمیر میں حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا آج ایک سوچ کے ساتھ ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی قومی سوچ کی برکت ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت تنازع سے بچ گئی، ایک متفقہ قیادت دوبارہ وجود میں آ گئی۔ پاکستان کی دفاعی قوت پاکستان کی بقا کے لیے آخری حصار ہے۔ میری پارٹی میں کوئی نہ رہے، کچھ لوگ چلے جائیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں اپنی فوجی قیادت سے ہزار اختلاف کے باوجود ہم اس کو پاکستان کا آخری حصار سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے توڑنے اور اب باہمی تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اختلاف رائے کریں گے، اختلاف رائے کیا ہے، بڑی جرت کے ساتھ کیا ہے۔ ہم جیسے جرت کے ساتھ موقف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی، ان کی سیاست کے خلاف بات کی، افغانستان میں اس کی جارحیت کے خلاف بات کی۔ آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کو ہم نے اقتدار سے الگ کیا اور آپ نے ایک کاغذ لہرایا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے ہمارے خلاف، آج وہ کاغذ کدھر ہے؟ جون پر کتنے دن سے سربراہ JSUI مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مانسہرہ کی سرزمین کی ایک تاریخ ہے، سرزمین نے ہمیشہ حق کا پرچم بلند رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑے بحران سے نکلا ہے اور امریکہ چما خلاف سازش کرو اگے سر روغ غواړم او که ما حکومت راغی زبردست دوستی به زما امریکې سره وي، سهار یو خبره، ماښام بله خبره، مازدیګر بله خبره، بیا چې سهار کېږي بیا بله خبره، بیا ماښام بله خبره، او دا قمقلانې داسې ښې اوري وایي بیا په دې سره څه چلو کوو؟ د دغو حالاتو مقابله ایک یوه خبره ده، ثابت قدمي. هغه خبره کوئ چې تا په اطمینان وي چې زه رښتیا وایم.